احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو یہ جو مرحلہ ہے یہ صرف یہ موت ایک منتقلی ہے، اس جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے واسطے، اس دار سے دوسرے دار میں جانے کے واسطے ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے موت کا اور آنکھیں بند کرنے کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مومن کو، مسلمان کو موت سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے موت کے ڈر کو فرمایا ہے۔ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا یہ ایمان ہے کہ زندگی اصل تو آخرت کی ہے، دنیاوی زندگی تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس دنیا سے مجھے گزر کر دوسری دنیا میں جانا ہے، اور اس کے واسطے یہ صرف ایک مرحلہ ہے، یہ آنکھ بند کرنے کا یہ ایک سہارا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان سفر سے آیا تو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اس سے ملتے ہیں، خاص طور پہ گھر والے بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے اور حالات احوال پوچھے جاتے ہیں، وہاں کے کیا حال ہے، وہاں کا کیسا ہے، سب جیسے ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایسے ہی احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ انسان جب انتقال کر کے قبرستان پہنچتا ہے تو اب یہ معاملہ چونکہ عالم بالا کا ہے، برزخ کا معاملہ ہے، اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جب وہ انسان وہاں پہنچتا ہے تو جیسے دنیا کے اندر دور دراز سے ایک مسافر آنے کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی لوگ اس کے آس پاس بیٹھ کے جیسے احوال پوچھتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، ایسے ہی انسان کے مرنے کے بعد اگر وہ مسلمان ہیں، نیکوکار ہیں، تو باضابطہ رشتہ دار اس کے سب اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور خیر خیریت لی جاتی ہے، دنیا میں فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، یہ سب ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر انسان مر کے جانا ہے دوسری جگہ تو یہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ وہاں اکیلے کیسے رہوں گا، وہاں ہمارے اپنے رشتہ دار، دوست احباب سب موجود ہیں پہلے سے، اور وہاں جا کے بھی ویسے ہی بیٹھنا ہے جیسے یہاں رہتے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے موت سے ڈرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو جب یہ پتا ہو کہ میرے اپنے کچھ لوگ وہاں ہیں، میرے اپنے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، مجھے وہاں ریسیو کرنے والے لوگ ہیں، میرا استقبال لوگ کریں گے، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، میں ان کے ساتھ رہوں گا، تو انسان کو اتنی زیادہ وحشت نہیں ہوتی۔ اجنبی جگہ پر انسان جائے گا تو سوچے گا کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، حالات کیا ہوں گے، لیکن جس جگہ پر اگر پہلے سے لوگ اس کے اپنے موجود ہیں تو انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ذہنی طور پہ وہ تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کی ترغیب دلائی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ انسان یہاں سے مر کر جب دوسری جگہ پہنچے گا تو اس کے اپنے جو رشتہ دار ہوں گے وہ باضابطہ بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے دنیا کے اندر بات چیت ہونے کے بعد جب احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا دور سے بندہ آیا ہے تھک تھکا کے، تو ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، کوئی بڑا بھائی کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے باتیں بعد میں ہوں گی، ذرا اس کو آرام کرنے دو، اس بعد سو جان دو، اس کے بعد بات چیت تو ہوگی، پوری زندگی پورا وقت پڑا ہے بات کرنے کا۔ آقا نے فرمایا کہ وہاں بھی ایسے ہوگا، انسان جب وہاں پہنچے گا تو اس کے رشتہ دار، اس کے لوگ اس کو گھیر لیں گے، احوال پوچھیں گے، وہ اپنے بارے میں، وہ اپنے بارے میں، یہ ان سب کو بتلائے گا۔ اگر نیکوکار ہوگا تو پھر اتنی دیر میں کوئی اس کے رشتہ داروں میں سے کہے گا ارے بھائی یہ بڑا سفر کر کے آیا ہے اور موت کا بڑا مرحلہ طے کر کے آیا ہے، تھک ہار کے آیا ہے، تھوڑا اسے آرام کر لینے دو، پھر ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ یا حدیث کے اندر یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ تو جب یہ تصور ہے اور یہ چیزیں ہیں تو پھر انسان کو موت سے کیا ڈر؟ آج ہم نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو اپنے سے جدا کر دیا، تو کل ہم جب مریں گے تو اپنے ماں باپ سے ملاقات کریں گے، تو اس میں ڈرنا کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی فکروں کے اعتبار سے، ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے جب ہم دور ہو گئے تو پھر وہ آقا کا ارشاد ذہن میں آنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیں گے اور لوگوں پہ بزدلی چھا جائے گی اور وہن کا خوف ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے ڈر، یہ ہوگا۔ اس لیے یہ تصور ہونا چاہیے کہ جب ہم انتقال کر جائیں، ہماری تدفین ہوگی، تو قبرستان میں تو ہر ایک کو جانا ہے، سب کو پہنچنا ہے، وہ ایک ظاہری گڑھا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ عالم برزخ قبر وہ گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر تو آخری مرحلہ ہے۔ قبر کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔ اب جو آدمی ڈوب کے مر گیا تو اس کے لیے قبر وہی ہے، قبر آنکھ بند کرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کا نام قبر ہے، اور وہ احوال سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں۔